عطا فرمانی تھی، صحیفے عطا فرمانے تھے، تو اللہ نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ کتاب مقدس کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی تورات جب عطا ہوئی تو اس کے لیے کہا گیا کہ آپ روزے رکھیں، کیونکہ یہ پروٹوکول تھا، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو یہ دستور ہے اللہ کا، شکر ادا کرنے کے اور بھی طریقے ہیں، لیکن پچھلی قوموں میں بھی یہی سمجھایا گیا کہ تورات کے عطا ہونے سے پہلے کہا کہ تم روزوں کا اہتمام کرو۔ اور یہ روزے کیا تھے؟ ایک تو بندے کے لیے اس کی روحانیت میں اضافہ، اس کے تقوی اور پرہیزگاری میں اضافہ، انبیاء تو بہت بلند ہیں اس سے، لیکن یہ ہمارے لیے ہے کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے تقوی اور پرہیزگاری میں اضافہ ہوتا ہے، بندے کے عمل میں خلوص پیدا ہوتا ہے، اللہ کی طرف رغبت ہوتی ہے اور خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تعلیم امت تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی روزوں کا حکم دیا گیا۔ اب سوال، اب دیکھیں اس امت کو بھی جو قرآن مقدس، کتاب مقدس عطا کی گئی، تو کتاب مقدس عطا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا کہ تم میرا شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو۔ اب شکر کیسے ادا کریں؟ تو شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ روزوں کا اہتمام کرو۔ اللہ اکبر۔ تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ جب نعمت عطا فرماتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کا شکر ادا کرے، اس کی بارگاہ میں شکر گزار رہے۔ اور جب بات سب سے بڑی نعمت کی ہو، قرآن مقدس، جب یہ مقدس کتاب اللہ نے عطا فرمائی تو یقینی بات ہے کہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور کیوں نہ ہو، قرآن غیر مخلوق ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کے صفات میں سے ایک صفت ہے جو اللہ نے بندوں کو عطا فرمائی۔ تو جب اتنی بڑی نعمت عطا ہونی تھی تو ظاہری بات ہے شکر ادا کرنے کے طریقوں میں بھی اللہ یہ چاہتا تھا کہ بندے سب سے بہتر طریقہ اختیار کریں اللہ کا شکر ادا کرنے کا۔ حالانکہ اس سے اللہ کی خدائی میں کچھ کمی زیادتی ہونی نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی زیادتی ہونی نہیں ہے، لیکن بندوں کی روحانیت میں اضافہ۔ جب میں نے اتنی مقدس کتاب دی ہے تو تم اس کتاب مقدس کے لائق بھی بن جاؤ، تمہارے اندر وہ صفت، وہ تقوی، پرہیزگاری بھی پیدا ہو، تمہارا ظاہر اور باطن اس کے قابل بھی بن جائے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے بندو تم میرا شکر کیسے ادا کرو گے؟ فرمایا میرا شکر ادا کرنے کے لیے روزوں کا اہتمام کرو۔ تو یہ جو روزے رکھے جاتے ہیں یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ ہم اللہ کی کبریائی بیان کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو سارے کچھ روزے ہیں، روزوں کا کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہوئے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں کہ یا اللہ یہ سب کچھ تیرے لیے، یہ زندگی بھی تیرے لیے، جینا بھی تیرے لیے، مرنا بھی تیرے لیے، کھانا پینا بھی صرف تیرے لیے ہے۔ تو اگر روک دے تو ہم رک جائیں، کھانا بھی نہ کھائیں، تو کہے پانی نہ پیو تو ہم پانی نہ پئیں، تو کہے بھئی اپنے خواہشات سے تم رک جاؤ تو ہم تیرے حکم کے آگے سر خم تسلیم کر لیں۔ تو جو ہے سراپا بندہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا پیکر بن جائے، اللہ کی نعمتوں پر سراپا شکر بن جائے، یہ پیغام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں سے تقاضا ہے کہ بندے ایسے شکر گزار بنے کہ سراپا ان کا وجود اللہ کی بارگاہ میں شکر گزاری کا پیکر بن جائے۔ عزیزان محترم، یہ آگے بھی انشاءاللہ اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے، لیکن ایک بنیادی بات عرض کرنی یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں، ماہ مبارک کی فضیلتیں ہیں، اور پھر سحری کی برکتیں، افطار کی برکتیں، پھر اللہ کا دیدار، پھر یہ فرائض، نفل، اس کا ثواب، روزے دار کے کو افطار کرانے کا ثواب، یہ سارا کچھ